مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت گزارا، وہاں دعوت و تبلیغ کو زیادہ پذیرائی ملی، زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوئے، زیادہ لوگوں نے ایمان قبول کیا بنسبت مکہ کے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جس مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیفیں دے دے کر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اذیتیں دے دے کر وہاں سے ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، وہی مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، وہاں ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اور کیسی فتح؟ جنگ و جدال کے بعد نہیں، قتال کے بعد نہیں، خون ریزی کے بعد نہیں، بلکہ پرامن فتح، تلوار نیام سے نہیں نکلی، اور مکہ کے حاکم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ مکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے زیر نگیں آ گیا، فتح مکہ ہو گئی۔ یہ اسلام میں ایک بڑا یادگار دن تھا، بڑا یادگار دن تھا کہ وہ علاقہ جہاں سے آپ کو آپ کے ایمان کی وجہ سے اذیتیں اور تکلیفیں دے دے کر نکالا گیا ہو، اور پھر اللہ رب العزت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کے تحت کہ یہ ایام کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان گردش دیتا رہتا ہے، یہ اس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہوں، اور وہ لوگ جو کل تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہوتے تھے، وہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کے طلبگار ہوں۔ وہ یقیناً یادگار دن ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین تھے۔ مکہ فتح ہوتا ہے، پہلا اعلان ہوتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جس نے سابقہ ایام میں ہمارے ساتھ جتنا بھی ظلم و جبر کیا، ہمارے صحابہ کو تکلیفیں دی، آج اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کسی قسم کی اس کو جو ہے وہ گرفت نہ کی جائے گی، سوائے 4 لوگوں کے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کعبہ کے غلاف میں بھی لپیٹ لیں تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، اور دیگر 3 بھی تھے۔ بہرحال یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ اگر ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں پڑھیں تو ہمیں یہ دن ملتا ہے کہ ایک دن اسلام کی تاریخ میں آیا ہے جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریاست بطور حکمران حاصل ہوئی۔ بالکل ایسا ہی ہمارے ملک میں ہوا۔ آج سے کم و بیش 77 سال پہلے، 77-78 سال پہلے ہمیں بھی ایک ریاست ملی۔ ہم نے نعرہ لگایا ہمارا ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں ہے، 2 قومی نظریہ پیش کیا ہم نے کہ 2 قومی نظریہ ہے۔ ایک نظریہ ہندوؤں کا ہے کہ وہ ایشور پوجا کرنے والے، وہ مختلف دیویوں کی پوجا کرنے والے، اور ہم اکیلے اللہ کی بندگی کرنے والے۔ وہ ایشور کے نعرے لگانے والے اور ہم اللہ کا نعرہ لگانے والے، لہٰذا ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہمارے معاملات الگ ہیں، ہمارا کلچر الگ ہے، لہٰذا ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے، الگ ملک چاہیے۔ بڑی محنتیں ہوئیں، بڑی جانیں قربان ہوئی، بڑے لوگوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑا، بہت سی خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ یہ مملکت پاکستان، یہ اللہ رب العزت کے رحم سے، اللہ رب العزت کے فضل سے یہ وجود میں آیا۔ اور یہ پاکستان وجود میں آیا تو ہم نے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ 2 قومی نظریہ، 2 قومی نظریے کے تحت ہمارا اس ملک کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، ہم اس 2 قومی نظریے کو قائم رکھنے والے نہ بنے۔ ہم نے اس 2 قومی نظریہ جو پیش کیا تھا، جو ایک نعرہ لگایا تھا ہم نے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پاکستان کا وجود کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی پاکستان کے وجود کا مقصد ہے۔ اور ہم نے پاکستان کو کیماڑی سے لے کر خیبر تک شرک و کفر کے بازار میں نہلا دیا کہ کیماڑی سے شروع کریں، سمندر کے کنارے سے عبداللہ شاہ غازی، اور پھر پورے ملک میں دیکھتے چلے جائیں، کہیں ہم نے داتا بنائے، کہیں ہم نے دستگیر بنائے، کہیں ہم نے گنج بخش بنائے، کہیں ہم نے اولاد دینے والوں کو بنایا، کہیں ہم نے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والوں کو بنایا، اور ہم نے کہا ہم 2 قومی نظریے کے تحت ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بھلا کیا ہم اس وعدے میں سچا ہوئے؟ کیا ہم نے اس وعدے کو وفا کیا؟
ہم نے تو کہا تھا وہ ہندو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے ہندو، ہم نے کہا وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایشور کو مانتا ہے، کہ وہ فلاں دیوی کو مانتا ہے، فلاں دیوی کو مانتا ہے، ہم اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، لہٰذا ہمارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ ہم اللہ کو ماننے والے، ہم نے اللہ کے ساتھ علی حجویری کو داتا بنایا کہ یہ ہمارا دینے والا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ بابا فرید کو گنج بخش بنایا، ہم نے کسی کو اولاد دینے والا بنایا، کسی کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بنایا، کہیں ہم نے نعرے لگائے بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال، ہم نے کہیں یہ نعرے لگائے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ہمارا ملک جو ہم نے توحید کے نام پر حاصل کیا تھا وہ شرک و کفر کا ایک سرگرم بازار بن گیا، کہ یہاں اب نعرہ تکبیر یا اللہ کی پکاریں کم ہیں، یہاں پکار ہے نعرہ حیدری یا علی مدد، نعرہ رسالت یا رسول مدد، نعرہ غوثیہ یا رسول مدد، یہ پکارے ہیں آج ہمارے ملک میں۔ ہم نے اپنے وعدے کو وفا نہ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 18 سال گزرے کہ ہم پر اللہ رب العزت نے پھر اسی کو مسلط کیا جس سے ہم نے آزادی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ساتھ نہ رہنے کا ہم نے کہا تھا۔ سن 1965 حملہ ہوا، بہت سی جانیں پھر قربان ہوئی، بہت سی ماؤں نے اپنے سپوتوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ملک پر قربان کیا، بڑی جانیں قربان ہوئی۔ ہم بجائے اس کے کہ سن 65 میں بھی سمجھ جاتے اور یہ کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں کامیابی دی ہے، ہمارے رب نے ہمیں فتح دی ہے، ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے کہ ہمارے رب نے ہمیں فتح دی، ہمارے رب کی نصرت سے ہمیں فتح ملی۔ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جی جو لبرل لوگ تھے، جو دنیا پرست لوگ تھے، انہوں نے کہا میڈم نور جہاں کے نغموں نے فوجیوں کے اندر وہ جوش اور ولولہ پیدا کیا کہ فوجیوں نے جو ہے وہ ملک کو فتح سے ہمکنار کیا، ہم جیت گئے۔ جو دیندار لوگ تھے، دیندار طبقہ تھا، اس نے کہا جی عبداللہ شاہ غازی کو ہم نے دیکھا کہ سی ویو سمندر کے کنارے وہ گولے پکڑ رہا تھا اور وہ گولے جو ہے وہ ہمارے ملک پر اثر نہیں کر رہے تھے۔ دینداروں نے اپنا منجن بیچا اور دنیا داروں نے اپنا بیچا، حتیٰ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھیک 6 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کو ہم پر مسلط کیا، اور 6 سال بعد پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا، تصاویر بنائی گئیں، حتیٰ کہ وہ آج بھی بعض عجائب گھر اور بعض میوزیم میں محفوظ ہیں اور تاریخ کے اوراق کا حصہ ہیں۔